بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا کوئی بیٹا نہ تھا۔ یوں جب میری کام والی کا بیٹا ہوا تو میں نے اس کے پاؤں پکڑ لیے کہ یہ مجھے دے دو۔ وہ مان گئی اور بولی یہ آپ ہی کا تو ہے۔ نوکرانی کی اس بات کو میں نے توجہ نہیں دی اور بہت خوش ہوگی، مگر جب وہ بچہ جوان ہوا تو اچانک میں نے اس کی شادی جلدی میں اپنی لاڈلی بیٹی سے کروا دی تاکہ وہ میرے پاس ہی رہے۔ اور جب سرپرائز دینے کے لیے نوکرانی کو اس کی بہو دکھائی تو وہ چلانے لگ پڑی اور بولی کہ بیگم صاحبہ آپ نے تو بڑا گناہ۔ میرا نام نجمہ ہے اور آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے، یا یوں کہیں کہ سب سے اچھا، کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا، پر اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ قسمت کبھی کسی کو ایسے مقام پر نہ لے کر آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا تھا؟ جب میں شادی کر کے اپنے سسرال میں آئی تو میری عمر 16 سال تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب 16 سال کی لڑکی کی شادی کی جاتی تو اس پر بھی لوگ یہی کہتے کہ اتنی عمر کر کے شادی کی ہے۔ جس گھر میں میرا رشتہ ہوا تھا وہاں کے لوگ کھاتے پیتے تھے۔ میرا شوہر اکلوتا بھائی تھا، اس لیے اس کے دل میں یہ خواہش پہلے ہی سے تھی کہ اللہ اسے بیٹے سے نواز دے تاکہ وہ بیٹا اس کا بازو بنے اور وہ اکیلا نہ رہے۔ جب میرا شوہر اور ساس کو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں تو ان لوگوں نے میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے ایسے محسوس کروایا جیسے میں کہیں کی شہزادی ہوں۔ عین وقت تک ڈاکٹر سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ ہمارے ہاں بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی، یہی کہتے رہے کہ بیٹا ہی آئے گا۔ لیکن جب وقت قریب آ گیا تو اللہ نے میری گود میں ایک پیاری سی بیٹی ڈال دی۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ پہلی اولاد بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا، صحت مند اولاد ہونے سے زیادہ اور کیا اچھا ہو سکتا ہے۔ مجھے امید تھی کہ اللہ آگے ہمیں بیٹے سے نواز دے گا، اور یہ خاندان کی پہلی بیٹی تھی، اس لیے مجھے امید تھی کہ سب بھی خوش ہوں گے، لیکن میری بیٹی کی پیدائش پر کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ شوہر کی اتنی ہی مہربانی کافی تھی کہ اس نے پیدائش کے پہلے دن یہ نہیں کہا، لیکن جب میں اسپتال سے گھر آ گئی تو اس نے کہہ دیا کہ اگر تمہیں دوسری بار بھی بیٹا نہ ہوا تو پھر مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ میرا شوہر مجھے شادی کے پہلے ہی سال میں چھوڑ دینے کی دھمکی دے رہا ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ کیا وہ دوسری شادی کر لے گا؟ اس سب کے باوجود بھی میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ میں بھی کسی ہلکے خاندان سے نہیں تھی، پر قسمت میں شاید یہی لکھا تھا کہ میرے ہاں دوسری بھی بیٹی ہی ہوئی اور تیسری بھی۔ میری ساس میرے شوہر کی دوسری شادی کرانے کی باتیں کرنے لگی، ساتھ ہی مجھ پر اتنا دباؤ تھا کہ میں دن رات پریشان رہنے لگی۔ مجھے اچانک بیٹھے بیٹھے دورے پڑنے لگے تھے۔ میرا خود پر سے قابو ختم ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میرا شوہر گھر میں ایک نوکرانی لے کر آیا اور اسے کہا کہ اس کا کام صرف اور صرف میرا خیال رکھنا ہے، میرا اور میری بیٹیوں کا کام اسی نے کرنا ہے۔ اس کا نام تحریر تھا۔ وہ بھی میری طرح جوان تھی، شاید مجھ سے 1-2 سال چھوٹی تھی۔ شکل و صورت کی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی، وہی مناسب شکل کی لڑکی۔ تحریم کے ساتھ میں اپنے دل کی باتیں کیا کرتی، گویا اپنا دل کا سارا غبار اس پر نکال دیتی۔ وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی اور میں نے اسے کہہ دیا کہ مجھے مالکن نہ کہا کرے، مجھے باجی یا آپ ہی کہہ کر پکارا کرے۔ وہ میری بیٹیوں کا بھی بہت خیال کیا کرتی، وہ کھانا بھی بہت مزے کا بناتی۔ ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، لیکن حیرانگی مجھے اس بات کی ہوئی کہ اس نے مجھے اس سے پہلے اپنی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو اس نے سر جھکا لیا اور پھر ایک نہایت ہی عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ اگر میں آپ کو یہ بتا دیتی کہ میں شادی شدہ ہوں تو آپ کا مجھ پر سے اعتماد اٹھ جاتا۔ میں حیران ہوئی کہ آخر ایسی بات سے اعتبار کیوں اٹھے گا۔ اس نے بتایا کہ دراصل میں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف شادی کی ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے اور ہماری محبت کا ہمارے گھر والوں کو پتہ چل گیا، لیکن وہ رشتے کے خلاف تھے، انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اس لیے ہم دونوں نے بغاوت کر دی اور میں بھاگ کر اپنے شوہر کے گھر آ گئی۔ لیکن میرے شوہر کو بھی اس کے گھر والوں نے گھر سے نکال دیا اور تب سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوں، ورنہ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کسی کے گھر نوکر بن کر کام کروں گی۔ میرا شوہر بھی اب پہلے جیسا نہیں رہا، وہ بہت بدل گیا ہے۔ جب میں گھر جاتی ہوں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں کیسی ہوں یا میرا دن کیسا گزرا، سیدھا ایک ہی سوال کرتا ہے کہ پیسے کتنے لائی ہو۔ تحریم کی بات سن کر میرا دل بھر آیا اور سوچنے لگی کہ واقعی جس شخص کے لیے ایک لڑکی اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے اور وہی بدل جائے، پھر دل پر کیا گزرتی ہے۔ میرے شوہر کو مجھ سے محبت نہیں تھی، اس نے صرف مجھے بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھا تھا۔ اگر میرے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں اور تحریم ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کر رہے تھے۔
تحریم ماں بننے والی تھی، میں اس سے زیادہ کام نہیں کروایا کرتی تھی، بس اسے کہتی تھی کہ میرے پاس بیٹھا کرے اور کوئی چھوٹا موٹا کام کر دیا کرے۔ میری ساس نے اسے کہا کہ تمہاری حالت ایسی ہے تو تم چھٹیوں پر چلے جاؤ، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں کام کرنا چاہتی ہوں، یہ میری مجبوری ہے۔ میں نے ساس کو کہا کہ جب اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی میں خود اسے بھیج دوں گی۔ انہی دنوں میں نے اپنی ساس کو کسی سے بات کرتے سنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم رشتہ لے کر جائیں گے، آپ کی بیٹی کو جلد ہی رخصت کروا دیں گے۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی صرف میں ہی جانتی ہوں۔ سوچنے لگی کہ کیا کروں، کس سے مدد مانگوں۔ اپنے شوہر سے اس موضوع پر 1000 بار جھگڑا کر چکی تھی، لیکن نتیجہ تلخی کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے اور پھر کچھ دن بعد خود ہی ٹھیک ہو جاتے۔ اس طرح ہمارے رشتے میں جو تھوڑا بہت پیار اور محبت تھی وہ بھی جا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھے 3 موقع دیے تھے، لیکن تینوں بار ہی مجھے اللہ نے بیٹی سے نوازا۔ اس لیے میری ساس خاندان میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ حق پر ہے، اور میرا شوہر تو ایسا کہ جو میری ساس نے کہا اس نے مان جانا تھا۔ ایک دن میں بہت پریشان تھی۔ صبح سے میرے گھر میں لڑکی والوں کے گھر جانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ دونوں ماں بیٹا کہاں جا رہے ہیں، میرے شوہر کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے تھے۔ آج تحریم بھی نہیں آئی تھی۔ اس کے بنا تو میرا دل اور بھی بوجھل ہوا جا رہا تھا۔ کم سے کم میں اس سے بات تو کر لیا کرتی تھی۔ میرا شوہر اور ساس گھر سے نکل گئے تو میں مزید بے چین ہو گئی۔ سوچا کہ تحریم کے گھر جا کر دیکھ کر آؤں کہ وہ آج کیوں نہیں آئی۔ اس کے گھر چلی گئی تو دیکھا کہ اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ ایک بیٹے کو جنم دے چکی تھی، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے پاس اس کی ایک کزن اور ایک دائی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کا شوہر جانے کہاں تھا کہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن پہلے گھر سے نکلا تھا اور نشے میں تھا۔ جانے اب کہاں ہے؟ مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ میں نے تحریم کے لیے اچھی سی ڈاکٹر کو بلایا، اس کا علاج کروایا۔ میں نے اس کے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ بہت ہی پیارا بچہ تھا، میری گود میں پرسکون انداز میں سو رہا تھا۔ جب تحریم کو کچھ ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اس کو اس کا بچہ اٹھانا ہے۔ میں نے اس کا بچہ اس کی گود میں دیا، لیکن ساتھ ہی میرا دل بھر گیا اور میں نے تحریم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ مجھے کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ تم تو جانتی ہو، بس یہ بچہ مجھے دے دو۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ماں سے اس کا بچہ مانگ رہی ہوں۔ اس کو اپنے گود میں رکھ کے 9 مہینے تم نے تکلیف اٹھائی ہے۔ میں نے نہیں، یہ تمہارا پہلا بچہ ہے اور ایک بیٹا ہے، تمہیں اس سے محبت ہوگی اور بہت ہوگی، لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس بیٹے کو شہزادوں کی طرح رکھوں گی۔ تم بھی جب اسے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ دیکھو ابھی اس کا تمہارے ساتھ کیا مستقبل ہے۔ تمہارا شوہر جانے کہاں ہے، وہ شرابی ہے، جواری ہے اور نشہ بھی کرتا ہے۔ کون تمہارا اور تمہارے بیٹے کا خیال رکھے گا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم 7 سے 8 مہینے تک کوئی کام بھی نہیں کر سکتی، تو تم کیا کرو گی؟ بس یہ بچہ مجھے دے دو، میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں بولتی چلی جا رہی تھی اور اس بات پر میں نے توجہ نہیں دی کہ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ میری باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ جب میں نے اپنی ساری بات کہہ ڈالی، اس کو سارے امکانات سنا دیے، تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور اس بچے کو میری طرف بڑھا کر بولی، باجی یہ آپ ہی کا تو ہے۔ میں اتنی خوش ہو گئی کہ میں نے اس سے دوسری کوئی بات نہیں کی، بس اسے یہ وعدہ کیا کہ میں اس کی اولاد کا بہت خیال رکھوں گی۔ میں اس بچے کو لے کر گھر آ گئی اور اپنی ساس اور شوہر سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا کہلائے گا اور یہ اس خاندان کا وارث کہلائے گا۔ بچے کو دیکھ کر میرے شوہر کے جذبات بدلے تھے۔ میری ساس نے شور مچا دیا تھا کہ جانے کس کا بچہ اٹھا لائی ہے، کس کا خون ہے، کون اس کی ماں ہے، کون اس کا باپ ہے، اور یہ ہمارے خاندان کا وارث کیسے بن سکتا ہے۔ لیکن میرے شوہر نے زندگی میں پہلی بار میرا ساتھ دیا اور کہا کہ یہ جو کر رہی ہے اس کو کرنے دو، ویسے بھی کسی یتیم کی کفالت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں نے ان دونوں کو یہی بتایا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اس بات پر بہت حیران تھی کہ ساری زندگی جس شوہر نے میری چھوٹی سی چھوٹی بات نہیں مانی، اتنی بڑی بات پر میرا ساتھ کیسے دے دیا۔ لیکن اب شاید اس کی آنکھیں کھل گئی تھی، وہ بدل گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو کسی طرح سمجھا دیا اور اب وہ بچہ ہمارا ہی بیٹا کہلانے لگا۔ ہم نے اس کا نام شادمان رکھا۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے اس دن کے بعد تحریم کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے گھر گئی، اس کی کزن سے بھی رابطہ کیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس گاؤں چلی گئی ہے۔ اس کا شوہر ملا نہیں تھا، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ میں اب اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ شادمان کی میری زندگی میں آنے کے بعد میری زندگی بہت خوبصورت ہو گئی کہ کسی کے بارے میں سوچنا ہی بھول گئی۔ زندگی اتنی تیزی سے گزری کہ پھر کسی کے بارے میں خیال ہی نہیں آیا۔ سارا کچھ شادمان کے گرد ہی گھومنے لگا۔ 4 سال کا تھا جب اس کی دادی اس دنیا سے چلی گئی۔ اب حویلی پر میرا راج ہونے لگا اور میری قسمت بھی بدل گئی۔ لیکن میری زندگی میں سب سے بڑا طوفان تب آیا جب شادمان 10 سال کا تھا۔
اور میرے شوہر کو ایک دن ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اس نے آخری وقت میں اپنی اولاد کو ان کو اپنے گلے سے لگا لی۔ مجھے جاتے جاتے اتنا کہا کہ بچوں کا خیال رکھنا، اور میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا۔ میں کئی مہینوں تک اس کے غم میں جلتی رہی، پھر میں نے خود کو کیسے سنبھالا یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری انسان کو مرنے کہاں دیتی ہے۔ میری 3 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا۔ حویلی کی ذمہ داریاں بھی مجھ پر ہی تھیں اور یہ سب کچھ سنبھالنا تھا۔ میری پہلی 2 بیٹیاں شادمان سے بڑی تھیں، اس لیے میں نے ان کی شادی جلدی جلدی کروا دی۔ میری تیسری بیٹی بہت زیادہ لاڈلی تھی، مجھ سے بہت لاڈ کیا کرتی۔ اس کا نام کرن تھا، میں بھی اس سے بہت محبت کیا کرتی۔ شادمان 18 سال کا ہو گیا جب وہ ایک مضبوط مرد بن چکا تھا، سارے گھر کو سنبھالتا تھا، گھر اور زمین سب کچھ دیکھا کرتا۔ ایک دن جانے کس طرح اسے یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ میرے شوہر کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ آفس میں کسی نے اس کو بتا دیا تھا۔ وہ دن بھی ہمارے زندگی میں ایک طوفان لے کر آیا تھا۔ اپنا غم تو انسان کسی طرح برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کا غم برداشت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ اس بات سے پریشان تھا کہ اس کے اصل ماں باپ کون تھے اور کیوں انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ میں نے شادمان کو بھی وہی کہانی سنائی جو اپنے شوہر اور ساس کو سنائی تھی، کہ اس کے ماں باپ اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ انہوں نے اسے چھوڑا نہیں بلکہ وہ خود یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر میں اسے تحریم کے بارے میں بتا دیتی تو وہ ضرور اسے ملنے یا اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا، اور میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ بس شادمان کو یہ پتہ چل گیا کہ وہ ہمارا سب کا بیٹا نہیں تھا۔ اب شادمان بہت پریشان رہنے لگا، خود کو پرایا اور اس گھر کو بھی پرایا سمجھنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کس طرح باندھ کے رکھوں، کہیں وہ اداس ہو کر اگر چلا جاتا تو میں کیا کیا کروں گی۔ ایک دن میرے دماغ میں ایک بات آ گئی اور میں نے اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ شادمان کی شادی کروا دوں تو وہ اس گھر کا داماد بن جائے گا، اس گھر سے رشتہ یوں جڑ جائے گا تو وہ خود کو پرایا بھی نہیں سمجھے گا۔ لیکن جب میں نے یہ بات کرن سے کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، جبکہ میری بیٹی کو یہ پتہ تھا کہ یہ اس کا بھائی نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات کبھی بھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے دل میں شادمان کے لیے ایسے جذبات نہیں ہیں کہ وہ اسے شادی کر سکے۔ میں نے کرن سے کہہ دیا کہ اس کی شادی ہوگی تو صرف شادمان سے ہی ہوگی۔ وہ پڑھائی کے لیے باہر کے ملک جانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اس کی شادی کرنے کا حکم سنا دیا۔ اس نے 2 دن مجھ سے بات نہیں کی، میرا دل بھی اداس رہا، مجھ سے میرے بچوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن تیسرے دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں شادمان سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس کی جو بھی شرط ہے مجھے منظور ہے۔ میری بیٹی کرن نے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی شادی نہایت ہی سادگی سے کی جائے، بلکہ صرف نکاح کی رسم کی جائے جس میں 10 سے زیادہ لوگ شامل نہ کیے جائیں۔ پہلے تو مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی کہ اس نے اس طرح کی شرط کیوں رکھی، لیکن بعد میں نے یہ سوچا کہ وہ اس شادی کے لیے مان گئی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میری بیٹی نے شادی کے لیے ہاں کر دی ہے، جبکہ میں جانتی تھی کہ اس کے لیے یہ بات کس قدر عجیب تھی۔ وہ یہ بات پہلے سے جانتی ہوگی۔ میں شادیوں کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ پہلے 2 بیٹیوں کی شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھی۔ کرن نے تو کسی بھی طرح کی دھوم دھام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کے لیے کچھ چیزیں تو لینی تھی۔ میں بازار میں تھی جب میری آنکھوں نے کچھ دیکھا اور میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں تھا، تحریم تھی۔ ایک کرانے کی دکان سے کچھ سامان لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس تک پہنچتی وہ رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح اس تک پہنچوں۔ میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے سوچا کہ اس کرانے والے کو شاید اس عورت کے بارے میں معلوم ہو۔ میں نے اس سے تحریم کے بارے میں پوچھا تو وہ فوراً سے کہنے لگا، آپ اس کے رشتہ دار ہیں تو ایک کام کریں، اس نے جو 2-3 مہینے سے یہاں سے قرض پر سود لیا ہوا ہے ان کے پیسے چکا دیں۔ میں نے کہا کہ کیا تمہیں اس عورت کے گھر کا پتہ ہے؟ کہنے لگا کہ 1000 دفعہ اپنا قرض لینے جا چکا ہوں، گھر کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن بڑے لالچی لوگ ہیں، میرے پیسے بھی نہیں دیتے۔ آج بھی منتیں کر کے مہینے بھر کا راشن لے گئی ہے، یہ کہہ کر اسی مہینے کے 10 تاریخ کو پیسے دے دوں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا جتنا بھی راشن اس سے لیا گیا ہے اس کے پیسے مجھے بتائے، میں اس کے سارے پیسے چکا دوں گی، اور مجھے اس عورت کا گھر کا پتہ بتا دے۔ میں تحریم کے گھر گئی، اس کا گھر کافی قریب ہی تھا، لیکن اس کے گھر کے باہر تالا لگا تھا۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ میں نے اسے اتنے سالوں بعد دیکھا، لیکن میں اس سے مل نہیں پا رہی۔ میں نے اس کی ہمسائے سے اس کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ ہاں وہ ادھر ہی رہتی ہے اور ابھی گھر آئی تھی لیکن ساتھ ہی کہیں چلی گئی۔ یہ بھی بتایا کہ وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے اور ادھر محلے میں ہی لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اس کا شوہر کہاں ہے
تو کہنے لگی کہ اس کا شوہر تو کب کا مر گیا۔ مجھے اس کے لیے بہت افسوس ہوا، آخر اس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جس دن اس کے بیٹے کی شادی ہوگی میں اسی دن اسے حیران کرنے کے لیے سب کچھ بتاؤں گی کہ آج اس کے بیٹے کی شادی ہے، اور وہ یہ جان کر کتنی خوش ہوگی کہ اس کی بہو دراصل کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی ہے۔ نکاح کی رسم بہت ہی سادگی سے ہوئی، سب مہمان چلے گئے۔ میں نے ڈرائیور کو تحریم کو لینے بھیجا لیکن وہ لیٹ ہو گیا۔ بہرحال تحریم وہاں آ گئی۔ اتنے سالوں بعد اسے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنا نوکر نہیں سمجھا تھا، وہ تو میرے لیے میری بہن جیسی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ آج شادمان کی شادی ہے تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر آئے۔ کہنے لگی کہ بس کیا بتاؤں، قسمت نے میرے ساتھ کیسے ظلم کیے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے سارے مظالم سے میرا بیٹا بچ گیا اور وہ آپ کے سائے میں محفوظ اور خوش رہا، اور آج آپ نے اس کی شادی کا فریضہ بھی انجام دے دیا۔ جب میں نے تحریم سے کہا کہ یہ نہیں جاننا چاہو گی کہ تمہاری یہ بہو کون ہے، تو وہ بولی کہ کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری بہو کوئی اور نہیں بلکہ میری بیٹی کرن ہے۔ تحریم کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ وہ حیران و پریشان سی رہ گئی، کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے، آپ مذاق کر رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ میں ایسی بات پر مذاق کیوں کروں گی بھلا، آج ہی میں نے اپنی بیٹی کرن کے ساتھ شادمان کا نکاح کروایا ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور بری طرح رونے لگی۔ اسے ایسا دیکھ کر میں بھی حیران ہو گئی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ خدا کے واسطے بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ کہنے لگی کہ بی بی جی آپ نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو کہنے لگی کہ دراصل گناہ آپ سے نہیں، گناہ مجھ سے ہوا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اس گناہ کی سزا آج ملے گی، وہ بھی اتنی بڑی سزا۔ میں آپ کے گھر کبھی بھی نوکرانی بن کر نہیں آئی تھی، بلکہ میرا آپ کے شوہر کے ساتھ تعلق تھا۔ اسی وجہ سے میرا اپنا شوہر بھی مجھ سے ناراض رہتا تھا اور مجھے اس نے گھر سے نکال دیا تھا۔ ملک صاحب مجھے حویلی لے آئے، لیکن اس نے کہا کہ تمہیں یہاں نوکرانی بن کر رہنا ہوگا۔ جب میں نے آپ کا اپنے ساتھ رویہ دیکھا تو مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی ہوئی، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے جب آپ نے مجھ سے میرا بیٹا مانگا تو میں نے فوراً آپ کے حوالے کر دیا۔ میں نے آپ سے آپ کا شوہر چھینا تھا، بدلے میں آپ کو اپنی اولاد دیکھ کر میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی۔ شادمان ملک صاحب کا اور میرا بیٹا ہے، اس کا مطلب کہ وہ کرن کا بھائی ہے۔ بی بی جی آپ نے کیا کروا دیا، بھائی اور بہن کا نکاح کروا دیا۔ تحریم کی یہ بات سن کر مجھے اپنی رگوں میں خون جمتا محسوس ہوا، میرا دل ایک جھٹکے سے بیٹھ گیا۔ یہ میں نے کیا کر ڈالا تھا؟ قریب تھا کہ میرا دل بند ہو جاتا اور میری طبیعت بری طرح خراب ہونا شروع ہو جاتی کہ میں ایک شور پر چونکی۔ میں نے دیکھا کہ کرن اور شادمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آخر یہ لوگ کس بات پر جھگڑا کر رہے تھے؟ گھر سے باقی سارے مہمان جا چکے تھے، ویسے بھی ہم نے زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں تھا۔ تم 2 ٹکے کے انسان مجھے دھمکی دو گے؟ ارے سب کو آج پتہ چلے یا کل پتہ چلے، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، بتا دو سب کو۔ بلکہ میں خود بتا دیتی ہوں کہ یہ نکاح ایک جھوٹ ہے، میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا۔ کرن شادمان سے جھگڑ رہی تھی۔ جب اس نے یہ کہا کہ یہ نکاح جھوٹا ہے اور ہم نے کوئی نکاح نہیں کیا تو گویا ایسا معلوم ہوا کہ جیسے زخم پر کسی نے مرہم رکھ دی، لیکن اس بات میں ابھی شک باقی تھا۔ میں اور تحریم وہاں پہنچے تو شادمان بھی بہت غصے میں تھا اور اس نے ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ کرن باہر کے ملک جا کر پڑھنا چاہتی ہے، وہ کبھی بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن جب آپ نے اس پر دباؤ ڈالا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس سے نقلی نکاح کر لوں، اس کے بعد آپ اس سے اور دباؤ نہیں ڈالیں گی اور وہ باہر کے ملک چلی جائے۔ پھر 3-4 سال بعد جب واپس آئے تو یہ بات ویسے بھی اگر سب کو پتہ چل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کرن بھی غصے سے پھٹ پڑی اور کہنے لگی کہ ہاں کیا ہے میں نے ایسا، آپ نے بھی تو بیٹھے بیٹھے ایک ضد پکڑ لی تھی، پھر میں اور کیا کرتی، میرے پاس اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، لیکن یہ تو ابھی سے شوہروں کی طرح مجھ پر حق جتانے لگا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس کا میرے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، وہ سب جھوٹ تھا اور وہ سب ڈرامہ اسی نے ہینڈل کیا تھا۔ میں آگے بڑھی اور جا کر شادمان کو گلے سے لگا لیا، سب حیران رہ گئے۔ میں نے شادمان کا ماتھا چوم کر اور اس سے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے ایک بہت بڑے گناہ سے بچا لیا۔ میں نے کرن کو بھی پیار کیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ جانے کس کی نیکی تھی کہ آج یہ سب ہوتے ہوتے رک گیا تھا۔ شادمان بھی تحریم سے مل کر خوش تھا، اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی ماں اسے مل گئی ہے۔ اب ہم سب ایک ہی گھر میں خوشی خوشی رہتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔